बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन एक्स्ट्रा। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि दावत इस्लामी के अंदर खुलेआम जो शिर्क किया जा रहा है और बुज़ुर्गान दीन से मदद मांगी जा रही है। गैबी मदद जो अल्लाह से मांगनी चाहिए, तौहीद के लिहाज से बिल्कुल ही शिर्क कहा जाता है कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को पुकारें गैबी मदद के लिए तो वो डायरेक्टली शिर्क होता है। तो चलिए उलमा कराम से जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि वो इलियास कादरी साहब या इन्होंने किस तरह की जो है इनके मदनी चैनल का जो एक चैनल है उसमें क्या दिखाया गया है, किस तरह मांगा गया है, क्या वाकई ये शिर्क के दर्जे पे पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, क्या मामला है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंजीनियर साहब भी इसके ऊपर जवाब देंगे क्या है इसके ऊपर मौक़िफ़ उनका। चले सुनते हैं। मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने अपनी वफात से 5 दिन पहले कहा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खबरदार मैं तुम्हें डराता हूं इस बात से कि अगले लोगों में से जब अंबिया या नेक बंदे फौत हो जाते थे, लोग उसकी कब्रों में सजदे शुरू कर देते थे, ये काम तुम ना करना। सही। और ये जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अल्फाज हैं कि ये आपने अपनी वफात से 5 दिन पहले ये बात कही थी। यार जो शख्स इतना सेंसिटिव हो, उसके मानने वाली उम्मत उसकी कब्र मुबारक को तो छोड़ दें, दुनिया में जहां कोई कब्र नजर आए उसके साथ उस किस्म के अकीदे वाबस्ता करना शुरू कर दें। आज बड़ी 11वीं शरीफ है बगदाद शरीफ में, और हम इंशाल्लाह वहाँ रवानगी के लिए तैयार हैं। कई इस्लामी भाइयों ने नए कपड़े पहने हैं, खुशबू लगाई है, अच्छी नीयतें की हैं। इंशाल्लाह दरबार गौस में जाकर अर्ज करना है। जो दूर से अर्ज करते थे कि झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। इंशाल्लाह आज गौसे पाक के दर पर जाकर झोली भर के आना है। इंशाल्लाह उनसे अर्ज करना है, क्योंकि उनके मुरीद है ना, कि मेरी लाज रख लो या गौस मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मेरी लाज रख लो या गौस मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौस पाक आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा। ये दूर दूर से आपके फकीर, आपके मुरीद आपसे मोहब्बत करने वाले आए हैं। आज आपके उर्स की रात है, किसे खाली ना लौटाइए, सबकी झोलियां भर दीजिए। माँ माँ मोहताज तो हाजत रवा, माँ माँ मोहताज तो हाजत रवा, अल मदद या गौसे आज़म सैयदा, या अल्लाह बरोज़े क़यामत गौसे पाक के गुलामों में उठा। या गौसे आज़म आज आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद आपके फकीर दूर से आए। आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ, गुनाहगारों के लिए हूँ। गौस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। अलमदद या गौसे आज़म पीर माँ, इमदाद कुन अज़बंदे गम आजाद कुन। या ख्वाजा तेरी झोली भर दो, या ख्वाजा तेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी 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 झोली भर दो, 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 या ख्वाजा मेरी 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 झोली भर दो, या ख्वाजा। तो नबी इस्लाम ने तो आपके सामने देखें किस तरह ये आप पुकार रहे हैं बुज़ुर्गान दीन को कि मेरी झोली भर दो। अगर आप कुरान शरीफ को खुद से तर्जुमे से पढ़ेंगे ना, आपको बाकायदा ऐसी आयतें मिलेंगी, उसके तर्जुमे आप देखेंगे कि डायरेक्टली इस तरह का मामला जो है शिर्क के ऊपर जाता है और बड़ी सख्त आयतें मौजूद हैं इसके ऊपर। लेकिन ये आप देख लें आपके सामने ही हो रहा है सारा कुछ। और इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं? अपना हक अदा कर दिया, और क्या करते हैं हुजूर, इससे बढ़ के और क्या करते हैं उम्मत को यकीन दिलाने के लिए कि डर जाओ। अबू दाऊद में हदीस है, मेरी कब्र पे मेला ना लगाना। ये कोकब नूरानी साहब माथा टेक रहे हैं कब्र के ऊपर, मज़ार के ऊपर। देख लें आपके सामने कि किस तरह के ये जो है चीज़ों को एक्टिविटी दिखाते हैं और पब्लिक के अंदर इसको प्रमोट करते हैं कि पब्लिक भी इस तरीके के अकायद रखे और इस तरीके पे चले पब्लिक।
دنیا کے کسی بھی حصے میں تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا. ویسے تو درود پڑھنا, وہاں پہ سلام عرض کرنا, اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نیکی نفلی عبادات میں اگر کوئی ہے تو قبر رسول کی حاضری ہے. بالکل صحیح. لیکن حضور نے کہا وہاں پہ بھی میلہ نہیں لگانا, بس سلام عرض کرو اور چلے جاؤ. رسول اللہ نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا ہے, مسند احمد میں حدیث ہے, اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد. اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں. رسول اللہ نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا. ہمارے لیے تو اس پلانٹ ارتھ پہ رسول اللہ کی قبر مبارک سے زیادہ کوئی عزت اور احترام والی جگہ نہیں ہے. کوئی دنیا کی قبر اس کا مقابلہ نہیں کرتی. لیکن نبی الاسلام فرما رہے ہیں اگر اس کے ساتھ بھی کوئی عقیدہ منسوخ کرو گے تو وہ شرکی عقیدہ ہے. اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہماری ماں کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے, وفات سے کچھ عرصہ پہلے. آپ کو جب تکلیف ہوتی تو آپ اپنے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے اور بار بار ایک جملہ بولتے, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کرتے ہیں تو ہم رسول اللہ کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن کر دیتے, یعنی میں اپنے حجرے کی دیوار گرا دیتی, جب جس کا دل کرے وہ قبر رسول پہ حاضر ہوتا. لیکن ہمیں ڈر تھا کہ رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے. ادھر تو اما عائشہ کو کسی نے کہا کہ شرک تو ختم ہو چکا ہے. انہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث موجود ہے, سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ و رسول, الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں. بے شک. اور اما عائشہ دیکھیں وہ کہہ رہی ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, اما عائشہ ہی اس کی راویہ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی بیماری کے دن چل رہے تھے اور آپ کی 2 بیویاں وہاں پہ موجود تھیں, یعنی 3 بیویاں اکٹھی ہیں, سیدہ ام حبیبہ اور ام سلمہ, اور وہ آپس میں بات کرنا شروع ہو گئی. اور یہ دونوں سینئر اصحاب میں سے ہیں اس حوالے سے کہ دونوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے جو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے کی تھی. تو وہ ذکر کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں یہ بات کر رہی تھی کہ وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹکی ہوئی تھی اور نبی الاسلام تکلیف کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے. آپ اس بیماری کے عالم میں بھی اٹھ گئے. آپ نے کہا ان میں یہی تو خرابی تھی کہ جب ان میں کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بن کے ابھریں گے. اللہ اکبر. آپ کو یہ نہ سمجھے یہ اگلے لوگوں کی بات ہے, نہیں. اب وہ حدیث جو میں نے پہلے بیان کی بخاری مسلم کی وہ دوبارہ یاد کر لیں. تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. اور پوچھا گیا اگلے لوگ کیا یہود و نصارہ؟ فرمایا وہی تو ہیں. اور اس کو یہ ہمارے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب وہ کہتے ہیں یہ فیشن کے بارے میں نہ, پرانیاں گلاں, پرانے بانے, پرانے دھوکے. ترمذی میں اس کا شان ارشاد موجود ہے. کس موقع پہ حضور نے کہا؟ فیشن کے اوپر نہیں کہا, شرکی ایکٹیویٹی پہ کہا. جب صحابہ نے کہا آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں جہاں پہ ہم برکت کے لیے اسلحہ لٹکائیں, تو آپ نے فرمایا تم نے وہی بات کی ہے جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کہ خدا کا بت مقرر کرتے ہیں. کسی صحابی نے کہا کہ درخت تو ہم برکت کے لیے مانگ رہے ہیں, کوئی پوجنے کے لیے نہیں مانگ رہے, کوئی ہم نے اسٹیچو نہیں اللہ کا بنایا, آپ اس کو اس سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ اس کی جرت تھی امام الموحدین کے سامنے بولتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ 4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن الکبریٰ البیہقی میں, فضل الصلاۃ علی النبی میں, الموطأ امام مالک میں. عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر. یعنی وہ تینوں قبروں پہ جاتے, اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو, اے ابو بکر آپ پہ سلام ہو, اے عمر آپ پہ سلام ہو. ایک روایت میں یا ابتا, اے میرے باپ آپ پہ سلام ہو. تو وہ اپنی جگہ وہ فضیلت ہے قبر رسول کی حاضری, کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس قبر کے ساتھ اس طرح کے عقیدے وابستہ کرنا, آپ مجھے بتائیں اگر قبر رسول کا یہ سٹیٹس ہے کہ آپ نے کوئی عقیدہ وابستہ نہیں کرنا, باقی قبروں تو شاہی کوئی نہیں. اے جملہ ہر جگہ فٹ ہونا جے,
کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, قبر رسول سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے مزار تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ یہ فٹ ہوتی ہے بات. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں جنہوں نے آپ کے کام آنا ہے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی. شفاعت کے ہم نے حقدار ہونا ہے اگر نبی علیہ السلام کی سچی پیروی کی. دوستو آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا جو توحید کو ہلکے میں لے رہے ہیں, یعنی کہ توحید سے ہٹ کے جو ہے اور بھی غیبی مدد مانگ رہے ہیں, تو یہ ظاہر ہے ہلکے میں لے رہے ہیں توحید کو. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس کے اندر سوچنا پڑے گا, آپ کو سمجھنا پڑے گا, اس پہ ریسرچ کرنی پڑے گی, آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں خود سے قرآن کی آیاتوں کو ترجمے سے پڑھنا پڑے گا اور حدیث کو بھی پڑھنا پڑے گا. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی. لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی عزت کے اجارے میں شامل ہو جائیں. اور انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.